السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث إلی کافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کا کرم اور احسان سے آج ہم حج، عمرہ اور قربانی کے تربیتی کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اسلام کے ایک بہت بڑے رکن حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں اور اس طریقے سے قربانی کے بارے میں سیکھنے کے لیے تیار ہوئے اور وقت نکالا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اس طرح کرنے کی توفیق دے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ حج کی لغوی اور شرعی تعریف اور حج کب فرض ہوا۔ حج کے لغوی معنی ہے عظیم چیز کا ارادہ کرنا، اور شریعت میں 3 شرائط کے ساتھ، یعنی خاص طریقہ ہوگا، خاص وقت ہوگا اور خاص شرائط ہوں گی، 3 چیزیں ہوں گی۔ ان 3 چیزوں کے ساتھ اگر کوئی بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے، بیت اللہ کی طرف جانے کا، تو اس کو حج کہتے ہیں۔ حج کی فرضیت میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ 6 ہجری میں فرض ہوا، بعض نے کہا کہ 7 ہجری میں فرض ہوا، بعض نے کہا کہ 8 ہجری میں فرض ہوا، اور جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ 6 ہجری میں فرض ہوا، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 ہجری کو صحیح قول قرار دیا ہے۔ اور کتاب التعریفات میں حج کے بارے میں جو تعریف لکھی گئی ہے کہ الحج القصد الى الشيء المعظم وفي الشرع قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة۔ تو یہ تعریف جو ہے اس کے اوپر تشریح آپ کے سامنے آ چکی ہے۔